خواتین و حضرات، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب ہمراہ وفاقی وزیر داخلہ اور انسپکٹر جنرل آف پولیس جوانوں کو اعزازات عطا کریں گے۔ کانسٹیبل ذیشان عباس، 33rd ریکروٹس کورس، بیسٹ ان پریڈ، ذیشان عباس۔ وہ کون ہے جو دہشتیں بڑھا رہے، وہ کون ہے جو یہ دیے بجھا رہے، کھڑے گلی گلی تمہارے پاس بان ہم کانسٹیبل عبد الغفار، 33rd ریکروٹس کورس، بیسٹ ان رائفل شوٹنگ، عبد الغفار۔ دھماکے کرنے والے دشمنان دی خدا لیڈی کانسٹیبل کائنات، 33rd ریکروٹس کورس، بیسٹ ان ایکڈیمکس، لیڈی کانسٹیبل کائنات۔ امن اور امان کانسٹیبل جمشید احمد، 33rd ریکروٹس کورس، آل راؤنڈر فرسٹ، جمشید احمد۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ سنوبر باپ میں آزاد ہے، بابا گل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے۔ ہم دعا گو ہیں کہ آج تربیت مکمل کر کے حلف اٹھانے والے جوان میدان عمل میں صف شکن سپاہی ہوں اور اسلام آباد پولیس کے وقار کو ہمیشہ بلند رکھیں۔ ہم ملتمس ہیں وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کی پریڈ سے خطاب کریں۔ جناب شیخ رشید احمد۔ بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب، آئی جی عامر صاحب اور نئے نوجوان پولیس کے نوجوانوں، وزیر اعظم صاحب لکھی ہوئی تقریر نہیں کرتا، مختصر سی بات کرتا ہوں۔ اللہ جب جس کو عزت دیتا ہے تو وہ ایسے کام لیتا ہے کہ آج پاکستان میں پولیس کا ہر سپاہی سر اٹھا کے چل رہا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ آپ کو بھی ماں کی دعا ہے وزیر اعظم صاحب، مجھے بھی ماں کی دعا ہے۔ آج بدھ ہے، 8 دن میرے ہو گئے ہیں۔ 1800 کے 1800 کیمرے پرائم منسٹر صاحب، 500 کی بجائے جو خراب تھے، 1800 کے 1800 کیمرے چل رہے ہیں۔ تمام پولیس چوکیاں لوگوں کو تنگ کرتے تھے، مری جانے والے لوگوں بیچاروں کو، ان کے سامان چیک کرتے تھے، اور بیچاری بہنوں اور بیٹیوں کے، میرا مطلب ہے، تلاشیاں لی جاتی تھی۔ صرف 3 چوکیاں رہ گئی ہیں۔ انشاءاللہ اس ECC میں جو گاڑیاں آپ آئی جی صاحب نے مانگی ہیں وہ میں ٹیکنیکل گرانٹ میں مینج کر لوں گا تاکہ آپ پہ بوجھ نہ بنے، آپ پہ بوجھ نہ بنے۔ وزیر اعظم صاحب، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کا وزیر ہوں، میں 15ویں وزارت کر رہا ہوں اور خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ اللہ آپ کو بہت بڑی عزت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس اقتصادی، معاشی، سیاسی اس سارے مسائل سے آپ باہر قوم کو لے کے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستان میں ہی نہیں
بلکہ انشاءاللہ دنیا میں آپ کا ڈنکا بجے گا. میری جتنی آپ محنت کرتے ہیں یہ میرا ایمان ہے. اور وزیر اعظم صاحب بہت زبردست ٹیم ہے. ہمارے نسیم کھوکر صاحب زبردست سیکٹری ہیں. واجد ضیاء صاحب کے ساتھ میں نے پولیس میں بھی کام کیا ہے. اور دوسرے عامر بھی سی ڈی اے 200 کنال انہوں نے صرف زمین دی ہے پولیس کے لیے, وہ 400 کروانی ہے آپ سے انشاءاللہ تعالی. اور علماء کرام کے 500 کے 500 مدرسوں سے انہوں نے بھرپور کالا کالا رسول اللہ کا علم بنایا ہوا ہے, اٹھایا ہوا ہے. اور یہ آپ کا عہد ہے کہ آپ نے اس ریاست کو مدینہ کی ریاست بنانا ہے. اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب ہم اس ملک کے تمام مکتبہ فکر کے علماء کو ساتھ لے کرنا چلیں. انشاءاللہ میں مختصر آپ کے سامنے زیادہ لمبی تقریر نہیں کرتا. میں شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ ٹرپل ایس ورکر ہوں. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ وزارت داخلہ 120 دن میں بدل جائے گی وزیر اعظم صاحب انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی یہ بدل جائے گی. ہم لوگوں کو سہولت دیں گے. اور آج جو آپ نے ایک تاریخی کام کیا ہے, کراچی سے لے کے تورخم تک ہر پولیس والا یہ سمجھتا ہے آپ نے آج سپاہی کو عزت دی ہے. آج سپاہی کو عزت دی ہے آپ نے. اور یہ سپاہی وہ سپاہی ہے پرائم منسٹر صاحب, دھوپ میں چھاؤں میں یہ سارے ڈپلومیٹس بیٹھے ہیں, ڈپلومیٹس کے گھروں پہ, ان کی ایمبیسیز میں, ایلیٹ کلاس میں. ٹرانسپورٹ بھی ان کے پاس وہ سہولت نہیں ہے. اس کے باوجود یہ دن رات ڈیوٹی دیتے ہیں. اور اسلام آباد مری تک پھیل گیا ہے, ادھر ترنول تک پھیل گیا ہے, ادھر فتح جنگ تک پھیل گیا ہے, اور لوئی بھیر تک پھیل گیا ہے. سو برائے مہربانی یہ جو 1100 رنگ روٹ ہیں اس میں 5,000 کا اور ان کو اضافے کی اجازت دیں تاکہ یہ اور وزیر اعظم صاحب 120 دن میں تمام اسلام آباد کے باغات جو ہیں, گارڈن ہیں, وہ کھول دیے جائیں گے اور ایک گریڈ میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. 500 کے 500 گارڈن کھول دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ قوم آپ کو سننا چاہتی ہے. ہم تو روز ٹی وی پہ 2-2 3-3 دفعہ بلکہ کئی دفعہ ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ وہ بچے اپنی ماں کو کہتے ہیں اماں وہ پھر آ گیا ہے. اور وزیر اعظم صاحب آپ مجھے اس لیے بھی اچھے رکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی ماں کا نام شوکت خانم ہسپتال سے زندہ رکھا ہے. کئی وزیر اعظم آئے وزیر اعظم صاحب اور چلے گئے, لیکن زندہ نام اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے, اور جو انسانیت کی خدمت آپ نے کی ہے. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس ملک میں آپ کی سچائی پر, آپ کی دیانتداری پر, آپ کے ہارڈ ورک پہ الحمدللہ ساری قوم متفق ہے. ساری قوم اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. مسائل ہیں چھوٹے پھوٹے ہلکی پھلکی, کچھ فرق پڑ گیا ہے, کچھ انشاءاللہ تعالی اور پڑ جائے گا. آج سپاہی کو آپ نے عزت دی ہے, اللہ آپ کی عزت میں اضافہ کرے. میں براہ راست آپ کو دعوت دیتا ہوں. اب لاکھ سے آتا ہے تالوں کا جواب آتا ہے. ایک بات میں بھول گیا, صرف ایک وزیر اعظم صاحب سارے مسئلے چھوڑ دیں, ان کی تنخواہ پنجاب پولیس کے برابر کریں. وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب پریڈ سے خطاب کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو میں آج جو ہمارے سامنے کھڑے ہوئے پولیس میں پاس آؤٹ کیا, جنہوں نے, آج میں آپ کو مبارک دیتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں آج اس لیے خاص طور پہ یہاں آیا ہوں, اور شیخ رشید نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کا مقصد تھا کہ میں
पाकिस्तान की पुलिस को एक पैगाम दूं, और वो पैगाम ये है कि जब तक एक कौम की जान और माल की हिफाजत नहीं होती, वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। जो बॉर्डर्स पे कौम की जान और माल की हिफाजत करती है वो पाकिस्तान की फौज है, और जो अंदर मुल्क के जो सिक्योरिटी देती है एक कौम को, और जो एक इन्वेस्टर की, एक बिजनेसमैन की, एक शहरी की जो प्रोटेक्शन देती है वो है पुलिस। और जब तक, और आप दुनिया की तारीख उठा के देख लें, मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, आप दुनिया की तारीख उठा के देख लें कि कभी कौम में खुशहाली नहीं आती जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, जब तक सिक्योरिटी नहीं होती लोगों के लिए। इसलिए पुलिस का बहुत बड़ा एक मुकाम होता है एक माशरे में, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो आज तक पुलिस का वो मुकाम नहीं हुआ हमारे माशरे में। इसकी एक तारीख है पीछे। गुलामी का दौर था, अंग्रेज की पुलिस थी, तो अंग्रेज पुलिस से गलत हरकतें करवाता था, लोगों को दबाता था, लोगों के हकूक ख़त्म करता था, पुलिस से लोगों को खौफ था। वही अंग्रेज अपने मुल्क में, पुलिस वहाँ उस तरह की नहीं थी। अपने मुल्क में जो पुलिस थी वो शहरियों की देखभाल करती थी, शहरी उसको अपना समझते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ हमें गुलाम बनाया हुआ था और हुकूमत करता था, तो पुलिस का रवैया यहाँ मुख्तलिफ था। मैं आज इसलिए आया हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि कौम हमारी पुलिस को पसंद करे, अपना समझे, प्यार करे उनसे। हम जब पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत आई 2013 में, तो सबसे ज़्यादा जो दहशतगर्दी थी वो पख्तूनख्वा की पुलिस के ख़िलाफ़ थी। बहुत 500 से ऊपर पुलिस वाले शहीद हो चुके थे, पुलिस का मोराल नीचे गिर चुका था। लेकिन वहाँ की पुलिस जिस तरह तब्दील हुई हमारे देखते देखते, जिस तरह उस पुलिस ने फिर दहशतगर्दी का मुकाबला किया, और फिर ऐसा वक्त आया कि पेशावर के शहरियों ने, मर्दान के शहरियों ने पुलिस की हमायत में जलसे किए, जुलूस निकाले। और मुझे बड़ा फख्र हुआ कि अपनी आंखों के सामने मैंने उस पुलिस को बदलते देखा। तो मैं आज आपको भी, क्योंकि आपने आज पास आउट किया है, आपको मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से और जो मेरा अल्लाह में ईमान है उससे आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। ये अपनी ज़िंदगी में हमेशा ये बात याद रखना, यही मैं एडवाइस अपने बच्चों को देता हूँ कि जब हम अल्लाह से नमाज में सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शे, उनके नहीं जो अपनी तबाही के रास्ते पे निकल गए। हमेशा आपके सामने में दो रास्ते आएंगे, हर इंसान के सामने में कभी ना कभी उसको फैसला करना पड़ जाता है, दो मुख्तलिफ चॉइसेस आ जाती हैं। मैं जब क्रिकेट में ऊपर आ रहा था तो मेरे सामने भी ये दो रास्ते आ गए। साउथ अफ्रीका में उन दिनों में क्रिकेट खेलते थे, वो अपार्थाइड की रजीम थी, यूएन की सैंक्शंस थी, तो बड़े पैसे देते थे साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेलने के लिए। तो बड़ा मुझे पैसा ऑफर हुआ कि आप साउथ अफ्रीका आके क्रिकेट खेलें। लेकिन अगर मैं क्रिकेट खेलता था उनके लिए, तो मैं एक रजीम जो कि रेसिस्ट रजीम थी, अपार्थाइड की रजीम थी, मैंने उसको सपोर्ट करना था, तो पैसा तो मिल जाना था।
لیکن عزت نہیں ملنی تھی. پھر جب میں کیپٹن بنا، پہلے ہی کیپٹن میں مجھے ایک ہندوستان کے کسی بکی نے آفر کیا کہ اگر آپ ٹاس کا میں فیصلہ بتا دیں تو آپ کو اتنے پیسے دیں گے. اندر میں بڑا پیسہ تھا وہ. تو یہ یاد رکھنا کہ یہ ہر انسان کو یہ دو راستے، ایک شیطانیت کا راستہ ہے، ایک انسان کی عظمت کا راستہ ہے. ایک راستہ وہ ہے جو اللہ قرآن میں ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو. وہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے. کئی دفعہ جو آپ آسان راستہ سمجھتے ہیں وہ آپ کی تباہی کا راستہ ہے. تو آپ کو ہمیشہ یہ چوائسز کرنی پڑیں گی. اور یہ میں آپ سے بالکل، یہ جو شیخ رشید نے کہا، یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی جو تنخواہ ملتی ہے وہ کافی نہیں ہے. بلکہ آپ کو نہیں، ہمارے کتنے تنخواہ دار طبقہ ہے، کیونکہ مہنگائی بڑھتی گئی ہے کئی سالوں سے، تو اس کی وجہ سے تنخواہیں اتنی نہیں جتنی ملنی چاہیے. تو ایز آسان ہوتا ہے کہ چلے یہ راستہ لے لیں، پیسہ مل جائے گا، صرف ضمیر بیچنا ہوتا ہے. لیکن میں آج آپ کو یہ کہتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے واضح لکھا ہوا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ جو آپ حلال کی بھی کما سکتے ہیں، حرام کی بھی کما سکتے ہیں، لیکن قرآن میں واضح ہے کہ رزق اس کے ہاتھ میں ہے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، اور شیخ رشید نے بھی اسی ٹائم پہ دیکھا ہوگا، وہ سیاستدان جن کو اللہ نے اتنا موقع دیا، ملک کے سربراہ بنا دیے، اور ان کے سامنے بھی یہ دو راستے تھے. وہ بھی حلال کی کمائی بھی کر سکتے تھے، اور بہت بڑی ایک عزت ہوتی ہے ملک کا سربراہ بننا. لیکن جس راستے پہ وہ نکل گئے، آپ کے سامنے آج وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں. ان کے پاس آج اتنا پیسہ ہے، ان کو خود نہیں پتا کتنا پیسہ ہے، لیکن کبھی ہسپتالوں میں جا رہے ہیں، کبھی ملک سے باہر جا رہے ہیں، کبھی بچے باہر جا رہے ہیں، بچے باہر بھاگے ہوئے ہیں. کئی بچے کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے باپوں کی چوری کو بچانے کے لیے. کیا فائدہ اس پیسے کا؟ یہ پیسہ اللہ کا عذاب ہے. تو میں آج آپ کو پھر یہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ساری یہ یاد رکھیں، کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے. 5 وقت میں اللہ کی جب نماز پڑھتے ہیں صرف ایک چیز مانگتے ہیں، اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. یعنی آپ کا خوشی کا راستہ ہے. جو نعمتیں جب اللہ کسی پہ بخشتا ہے وہ سب، اس کو تو اندر سکون مل جاتا ہے. اور جو راستہ ہم سمجھتے ہیں کہ آسان راستہ ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں، اصل میں ان کی اصلیت تو اندر کیا ان کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے وہ اللہ جانتا ہے. عذاب ہوتا ہے. تو آپ کے لیے، کیونکہ آپ کا بہت بڑا رول ہے معاشرے میں، پولیس کا بہت بڑا رول ہے. پولیس ایک معاشرے کے اندر جب لوگوں کی حفاظت کرتی ہے اور لوگ پولیس کو اپنا لیتے ہیں، میری بات یاد رکھنا کہ وہ معاشرہ اٹھ جاتا ہے. کیونکہ وہاں سب سے بڑی چیز انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جاتی ہے، سرمایہ کاری شروع ہوتی ہے. ہمارے بیرون ملک پاکستانی وہ سب سے بڑا اس ملک کا اثاثہ ہے. میں کیونکہ میرا واسطہ ان سے زیادہ تھا دنیا میں کرکٹ پہ پہلے ٹریول کرتا تھا، پھر اس کے بعد ویسے جب میرا باہر جانا ہوتا ہے تو ان کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب اپنا باہر سے پیسہ پاکستان لے کے آتے ہیں، کوئی پلاٹ لیتے ہیں، کوئی گھر لیتے ہیں، یا قبضے ہو جاتے ہیں ان پہ، تو جب وہ گھر اور پلاٹ ہی نہیں لے سکتے، وہ یہاں سرمایہ کاری کیسے کریں گے، فیکٹریاں کیسے لگائیں گے؟ تو وہی ذہن میں ڈال لیں کہ صرف اوورسیز پاکستانی اس ملک کو اٹھا سکتے ہیں. لیکن ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کو اس وقت اعتماد نہیں ہے کہ ہمارا پیسہ، ہماری انویسٹمنٹ سیکیور رہے گی، سیف رہے گی. اور اس لیے پولیس کا بہت بڑا رول ہے اس پاکستان کو اوپر اٹھانے میں.
میں آپ کو آج سب سے پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کی تنخواہیں پنجاب سے نیچی ہیں، انشاءاللہ میں ابھی آج جا کے بات کروں گا حفیظ شیخ سے. میں آپ کو یہ سب کو بتا دوں کہ یہ ملک، ہم جب پچھلے 2 سال سے جو ہمارے معاشی حالات ہیں، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ملک کے گھر کی طرح ہوتا ہے، گھر مقروض، سب سے زیادہ قرضے چڑھے ہوئے ہیں. تو جب ایک گھر پہ قرضے چڑھتے ہیں تو کیا کرتا ہے گھر؟ ہر گھر میں کبھی نہ کبھی مشکل وقت گزرتا ہے. تو جب قرضے چڑھتے ہیں تو گھر اپنے خرچے کم کرتا ہے جب تک اس کی آمدنی نہیں بڑھتی. تو جب خرچے کم کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. ہم نے بھی میں نے اپنے آفس کے پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر آفس کے 60 سے 70% خرچے کم کیے ہیں. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے 40 ارب اپنی فیڈرل گورنمنٹ میں خرچے کم کیے ہیں. کیوں کیے ہیں؟ کیونکہ ہم نے بیلنس کرنا ہے. ہم قرضوں پہ گزارا نہیں کر سکتے. اور میں بڑے فخر سے آج کہتا ہوں کہ جو 2 ہمارے سب سے بڑے مسئلے تھے، ایک ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی کہ جو پیسہ ڈالر ملک میں آ رہے ہیں اور جو باہر جا رہے ہیں، یہ 5واں مہینہ ہے کہ وہ 17 سال کے بعد وہ سرپلس میں چلا گیا ہے. اور دوسرا جو ہماری آمدنی اور خرچے اندرونی ہیں، اگر ہمیں قرضوں کی قسطیں نہ ادا کرنی پڑیں تو اس میں بھی ہم نے اپنا بیلنس کر لیا، یعنی کہ ہم تھوڑا سرپلس پہ ہیں. یہ بہت بڑا 2 سالوں میں ہماری گورنمنٹ نے، میرے خیال میں یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ 2 سالوں میں یہ ہوگا. لیکن جب تک ہماری آمدنی نہیں بڑھتی تو ساری قوم کو کہتا ہوں تھوڑا صبر کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ انشاءاللہ جس طرح آگے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہمارے ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے. صرف ہم نے اپنی مینجمنٹ گورننس سسٹم ٹھیک کرنا ہے اور یہ ملک اٹھ جائے گا. اور انشاءاللہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ پولیس کو ہی نہیں، آپ کی تنخواہیں پنجاب نہیں، سارے پاکستان میں پولیس کی بھی تنخواہیں بڑھائیں گے. اپنے جو ہمارے سارے سرکاری نوکر ہیں، بیوروکریٹس ہیں، تنخواہ دار ہیں، انشاءاللہ سب کی تنخواہیں بڑھائیں گے جیسے جیسے آمدنی ہماری بڑھتی جاتی ہے. لیکن میں 2 چیزیں آج کہنا چاہتا ہوں اسلام آباد پولیس کو. نمبر 1 کہ ساری اسلام آباد پولیس کے ہر گھر کو ایک ہیلتھ کارڈ دیں گے ہم. ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ ہر گھر کے پاس ایک ہیلتھ انشورنس ہوگی، اور انشاءاللہ 10 لاکھ روپے کی ہر پولیس کے گھر کی ہیلتھ کی انشورنس ہوگی کہ 10 لاکھ تک کسی گورنمنٹ یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں آپ اپنا علاج کروا سکیں گے. اور دوسرا، آپ کو میں جو ہم نیا پاکستان ہاؤسنگ بنا رہے ہیں، اس کے اندر جو بھی تنخواہ دار، اور خاص طور پہ شروع آپ سے کریں گے، اسلام آباد پولیس اور آپ کے اسلام آباد میں جو فیڈرل یہ جو ہمارے سرکاری نوکر ہیں، ان سب کے لیے ہم اب وہ کرنے جا رہے ہیں جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا، کہ سرکاری نوکر جو اپنی تنخواہ سے جو کرایہ دیتے تھے، وہ کرایہ آپ کے گھروں کی قسطوں کے اوپر چلا جائے گا. یعنی کہ بجائے کرایہ دینے کے وہ گھر کی قسطیں دیں گے اور آپ کا وہ گھر اپنا ہو جائے گا. یہ ہمارا بڑا پروگرام ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ میں، خاص طور پہ آپ جیسے پولیس والوں کے لیے، سرکاری نوکروں کے لیے. تو وہ انشاءاللہ ہم پولیس سے شروع کریں گے اور ہم ہیلتھ کارڈز بھی آپ سے شروع کریں گے. باقی میں آئی جی صاحب جو آپ نے ریکویسٹ کی وہ میں ساری آپ کی جا کے پروسیس کروں گا. جو آپ نے چیزیں کہیں وہ کیونکہ میں بادشاہ نہیں اور پرائم منسٹر ہوں تو مجھے پوچھنا پڑتا ہے اپنے فائنانس منسٹر سے، اس سے بات کر کے. تو انشاءاللہ آپ کی پوری کوشش کروں گا آپ کی حمایت کروں. میں آپ کو آخر میں پھر اپنی پولیس کو آج آپ جو پاس آؤٹ کیے ہیں، آپ کے لیے بھی اپنی ساری پاکستان میں جو پولیس ہے اس کو بھی آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ ہماری پولیس ایک اور لیول کی ہو، جس کی عزت ہو معاشرے میں، جو معاشرہ اس کو اون کرے.
اور انشاءاللہ جس طرح پختونخوا کے اندر ایک چینج ہم نے دیکھا تھا میں وہ سارے پاکستان میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور آپ جو نئے آج پاس آؤٹ کیا ہے آپ سب کو تو میں پہلے اسلام آباد میں ایک فرق دیکھنا چاہتا ہوں کہ بالکل پولیس ایک جس طرح نیا پاکستان ہے ایک نئی پولیس فورس ہمارے سامنے آئے جو ایک بالکل مختلف اس کی ایٹیٹیوڈ ہو, اس کا ایک لوگوں کے اندر شیخ صاحب نے کہا وی آئی پیز کا تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں ہم. میں چاہتا ہوں کہ جو عام ہمارا شہری جو غریب آدمی ہے آپ اس کو وی آئی پی بنائیں, وہ آپ کے لیے وی آئی پی ہو, اس کی رسپیکٹ ہو. ایک معاشرے کی پہچان کبھی نہیں ہوتی کہ اس معاشرے میں وی آئی پیز کیسے رہتے ہیں. ایک معاشرے کی پہچان وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے کمزور طبقے کو وہ معاشرہ کیسے رکھتا ہے. اور انشاءاللہ آپ کی ایٹیٹیوڈ جب میں دیکھوں گا اپنے غریب لوگوں کی طرف آپ کی ایٹیٹیوڈ کیسی ہے, اور اس کے بعد پھر میں اگلی بھی آپ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ پہ آؤں گا اور آ کے پھر بتاؤں گا کہ ایک سال میں کیا فرق پڑا ہے. بہت بہت شکریہ.